فیصل ستار صاحب بتائیے گا، آج 19 اگست ہے، پوری دنیا میں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے انسانی ہمدردی کے حوالے سے منایا جا رہا ہے، جو کہ 2003 میں عراق کے اندر واقعہ ہوا تھا جس میں 22 سماجی ورکر جو ہے وہ جان پر نہیں ہو سکے تھے۔ تو بتائیے گا پاکستان میں ابھی موجودہ سچویشن میں جو کام چل رہا ہے، جو لوگ انسانیت کی ہمدردی کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس کتنا ایکسپوجر ہے، کیا مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں ایک عام سماجی کارکن کو؟ دیکھیں، پاکستان میں بہت کام کی گنجائش ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک تو غربت بہت زیادہ ہے، دوسرا ریاست کی ریچ اتنی بڑی نہیں ہے۔ تو ہمیں سماجی کارکن جو بھی سماجی کارکن کا جذبہ رکھتے ہیں، سماجی کام کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کا بہت زیادہ فرض بنتا ہے کہ لوگوں کے تکلیف میں، پریشانی میں ان کا ساتھ دیں اور ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ کریں، ان کی خدمت کریں، تاکہ جو ہے وہ لوگوں کے مسائل حل ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ فیصل صاحب یہ بتائیے گا کہ جب عبدالستار ایدھی صاحب، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو جوال رحمت بخشے، انہوں نے بھی بڑا انسانیت کے لیے کام کیا۔ 1957 میں انہوں نے ایک ایمبولنس خرید کے کام شروع کیا، تو کبھی لگتا تھا کہ یہ ایک ایمبولنس کا سفر آج پاکستان کا اتنا بڑا نیٹ ورک بن جائے گا کہ آج ہم جہاں بھی دیکھتے ہیں ایدھی فاؤنڈیشن کے علاوہ شاید ہمیں کوئی اور این جی او اس طرح کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے؟ بالکل ایسے ہی، اور اس کے ساتھ میں چاہوں گی آپ یہ بھی بتائیں کہ کیسے دیکھیں انہوں نے کچھ محسوس کیا، اور پہلی ایمبولنس جب سٹارٹ کی تو ظاہر ہے اس وقت یہ تو نہیں سوچا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اتنا بڑا نیٹ ورک بن گیا۔ تو یہ جو پہلا قدم اٹھانا ہوتا ہے وہ کتنا مشکل ہوتا ہے؟ یہ ایدھی صاحب سے جو ہم بات سنتے تھے، ایدھی صاحب نے کبھی بھی انسانیت کا جو دامن ہے اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور ہمیشہ انسانیت کے لیے کام کرتے رہے۔ کبھی بھی انہوں نے تعصب نہیں رکھا، کبھی بھی انہوں نے تفریق نہیں رکھی، کبھی بھی انہوں نے تقسیم کا جو ہے وہ سوچ رکھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کا ہمیشہ ساتھ دیا، اور تمام تر مخلوق اللہ کی، چاہے کوئی بھی کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتی ہو، جو ہے وہ ایدھی صاحب نے ان کا جو ہے وہ ساتھ دیا، اور جو بھی کام کیے اس میں کبھی بھی کوئی تفریق نہیں رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان خدمات کو جو ہے وہ پسند کیا اور ان کا اتنا ساتھ دیا کہ آپ نے جیسے کہ بتایا 1954 میں 1954 میں پہلی سیکنڈ ہینڈ ایمبولنس لی تھی ایدھی صاحب نے، غالباً 2200 روپے کی، اور اس پہ ہی ایمبولنس چلانا سیکھے ایدھی صاحب، کیونکہ ان کو گاڑی چلانا نہیں آتی تھی، گاڑی چلانا سیکھے، اور 22 سال تک اکیلے ایک ایمبولنس انہوں نے چلائی، دن ہو رات کے 3 بجے 2 بجے ہوں، اور کوئی بھی کسی کو بھی ضرورت پڑتی وہ آتا، ایدھی صاحب کو اٹھاتا اور ایمبولنس کے لیے لے جاتا۔ تو لوگ یاد کرتے ہیں، ابھی بھی جو ہے وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا تو ایدھی صاحب جو ہے وہ انہوں نے میرے پپا کو یا میرے نانا کو یا میری دادی کو خود ایمبولنس چلا کے ہاسپٹل چھوڑا تھا۔ تو وہ لوگوں کو یاد ہے، اور اسی یاد کی وجہ سے ایدھی صاحب کو آج بھی جو ہے وہ لوگ چندہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایدھی صاحب کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، لوگوں نے پسند کیا، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں بات ڈالی کہ جو ہے ایدھی صاحب کی مدد کرنی ہے، اور انہی کی مدد سے یہ اتنا بڑا نیٹ ورک بنا پورے پاکستان میں۔ جو ہے وہ اس کا کوئی بھی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پہ ایدھی سینٹر نہ ہو اور لوگوں کی خدمت نہ کر رہا ہو۔ بالکل فیصل صاحب یہ بتائیں، ایدھی سینٹر میں نہ صرف یہ کہ آپ مریضوں کو جو ہے ایمبولینس کی سروسز دیتے ہیں، اس کے علاوہ چھوٹے بچے جو لوگ چھوڑ جاتے ہیں گلیوں پہ، آپ ان کی پرورش کرتے ہیں، کافی ایسے لوگ جو بے گھر ہیں آپ ان کو ایک شیلٹر دیتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات جب آپ کر رہے ہیں اور سوسائٹی میں جب نکل رہے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کیا اس میں کوئی بہتری آئی ہے اس طرح کے جو ہے، کیونکہ ہر روز کوئی نہ کوئی مستحق آپ کو ملتا ہوگا نا؟ جی ہمارا تو نیٹ ورک چل رہا ہے۔ میں تو جو لوگ ہم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جن کو ہم مدد کرتے خدمت کرتے ہیں، ان سے تو میری ملاقات بھی نہیں ہوتی ہے، ان میں میجورٹی لوگوں سے میری ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ جب ادارہ بن جاتا ہے تو ادارے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی خدمت میں لگ جاتے ہیں۔ تو جو ہے وہ ایدھی صاحب کا یہ بنایا ہوا انسانی خدمت کا جو مشن ہے وہ ہر شہر کے اندر موجود ہے، لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، اور میری بھی یقیناً ملاقاتیں ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ لوگوں سے، لیکن میجورٹی لوگوں سے نہیں ملاقات ہوتی، اور وہ بیچارے
کوئی شیلٹر ہوم میں ہے تو کوئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہماری خدمت لے رہا ہوتا ہے, کوئی مسنگ ہونے کی وجہ سے بھی مدد لے رہا ہوتا ہے, کوئی لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں گھروں سے ناراض ہو کے, وہ بھی ہمارے پناہ گاہ میں پناہ لیتی ہیں, اور پھر 2 4 8 10 15 دن کے بعد جب ناراضیاں ختم ہو جاتی ہیں تو ہم واپس سے اس فیملی کو ایک کر دیتے ہیں, اور یہ ڈیلی بنیادوں پہ اس طرح کے کام چلتے جا رہے ہیں.